جب رشیا نے یوکرین کے خلاف اعلان جنگ بلند کیا تو زیادہ تر ماہرین سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ رشیا ایسا کر پائے گا۔ تو وجہ کیا بنی؟ تو ماہرین اس کی 2 سے 3 وجوہات دیتے ہیں۔ جو مختلف آرٹیکلز اگر ہم دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 60-70 سال پیچھے چلے جائیں، تو جو USSR تھا اس نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی کیوبا جو امریکہ کے ساتھ ایک ملک ہے وہاں پر نیوکلیئر ایسڈز، نیوکلیئر بمبس انسٹال کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اس کے مد مقابل آ گیا اور واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ USSR کو کیوبا میں بمبس انسٹال کرنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کے لیے خطرہ تھا۔ ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، فرض کریں کہ انڈیا کے پاس نیوکلیئر بمبس ہیں جو ہیں بھی، اگر وہ افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ ڈیل کر لے کہ ہم وہاں پر انسٹال کریں گے، ہم ایران میں اپنے بمس انسٹال کر دیں گے، ہم افغانستان میں اپنے بم انسٹال کر دیں گے، تو پاکستان کسی صورت میں بھی یہ بات کو سر تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ حالانکہ انڈیا کے پاس ہیں، وہ اسے تو سنبھال لے گا، اس کا تو مقابلہ کر لے گا، لیکن اگر اس کے ایک اور ہمسائے ملک میں آ جائیں اور انڈیا ہی اسے کنٹرول کر رہا ہو تو یہ اسے 2 فرنٹ میں انڈیا کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل سیم صورتحال ہوئی یوکرین میں، کیونکہ یوکرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کہہ رہا تھا، پریزیڈنٹ زیلنسکی بھی اس بات پر پریشر ڈال رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ڈیل کرے USA کے ساتھ اور حصہ بن جائے نیٹو کا، اور جب وہ نیٹو کا حصہ بن جاتا تو لازمی تھا کہ امریکہ اس ملک میں یوکرین میں اپنے بمبس انسٹال کرے جو بالکل رشیا کے ساتھ تھا، جو ماسکو کے ساتھ تھا۔ تو پریزیڈنٹ پیوٹن کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا، تو لہٰذا یہ وجوہات ہیں کہ اس نے یوکرین کے خلاف اعلان جنگ بلند کیا، اور جب اس نے اعلان جنگ بلند کیا تو $300 بلین سے زیادہ ایسڈ تھے اس کے بزنس ٹائکون کے، جو جتنے بھی مالی گرامی شخصیات ہیں رشیا میں، ان کے مختلف ممالک میں، UK میں، فرانس میں، جرمنی میں، وہاں پر ایسڈ تھے، وہاں پر اپنے ان کے بیچز تھے، اپنی ان کی شپس تھی، پلازز تھے، بلڈنگز تھی، لیکن USA نے ان کو سیز کر دیا، وہ اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی کہ $300 بلین کے جو ان کے اثاثے تھے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا USA نے، صرف اس جنگ کی وجہ سے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد سے لے کر اب تک $3 بلین USA یوکرین کو ماہانہ دے رہا ہے، امداد کی شکل میں، اکنامی کو بہتر کرنے کی شکل میں، فائنینشیل صورتحال کو بہتر کرنے کی شکل میں، فائنینشیل صورتحال کو سنبھالنے کی شکل میں، یعنی کہ وہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ان ممالک کو ہی اپنے دوست احباب کی فہرست میں شامل کر رہا ہے۔ جو رشیا ہے وہ ایک قدم اور آگے بڑھا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے سٹیزنز جو شہری ہیں یوکرین کے، اس پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، بنسبت ہے کہ اگر وہ فوج کا مقابلہ کرے، فوج کو سنبھالے۔ میں پیوٹن کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو ایک جرنلسٹ نے اس سے سوال کیا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ شہریوں پر کیوں حملے کر رہے ہیں، تو اس نے ورلڈ وار 2 کی مثال دی۔ اس نے کہا کہ روزویلٹ اور چرچل، روزویلٹ جو USA کے پریزیڈنٹ تھے اور چرچل جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر تھے، 1943 میں ملے اور انہوں نے میٹنگ کی اور واضح طور پر اعلان کیا کہ جرمنی کے شہروں پر حملے کریں گے اور ہٹلر پر دباؤ ڈالیں گے حملے کی شکل میں، ان کے سٹیزن کو مار کر ہٹلر کو سمجھائیں گے کہ آپ جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ماہرین کہتے ہیں، پیوٹن بتا رہے تھے کہ 27,000 بندے قتل کیے گئے، انوسنٹ بندے، حالانکہ جو قصور تھا وہ صرف ہٹلر کا اور اس کی آرمی کا تھا، لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے انگلینڈ نے اور USA نے 27,000 جرمن کو قتل کیا ہوائی جہاز کے حملوں کے ذریعے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو پھر میں شائع نہیں ہوں، I am not shy to attack in Ukraine citizens۔ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں اٹیک کروں گا، کس پر؟ یوکرین پر پریشر ڈالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اور اگر ہم USA کی طرف دیکھیں تو USA کو کیا مصیبت پڑ گئی کہ وہ یوکرین کا ساتھ دیں، تو اس پر بھی ماہرین 2 وجوہات دیتے ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آنے والے دور میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اس کی پروکسی وار کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ دیکھ رہا ہے کہ جو رشیا ہے وہ تو چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ 2 بہترین اکنامیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
یعنی کہ ماسکو کا اور بیجنگ کا اکٹھے مقابلہ نہیں کر سکتا، US سے دونوں ممالک کا اکٹھا سامنا نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ پہلے رشیا کی اکنامی کو کولیپس کر دے، ختم کر دے، ڈسٹرکشن کر دے، بالکل بھی ناپائیدار کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری پالیسی یہ ہے اور واضح طور پر نظر رکھے ہوئے ہے چائنا پر، کیونکہ وہ چائنا پر نظر رکھے ہوئے ہے اگر چائنا کبھی بھی کسی صورت میں بھی ویپنز یا کسی لحاظ سے بھی رشیا کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے ویسٹ پر، جرمنی پر، فرانس پر، انگلینڈ پر اور مختلف ممالک پر، پاکستان پر دباؤ ڈالے گا کہ آپ چائنا کے ساتھ اپنے ٹریڈ بند کر دیں، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک ایسی ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے کہ جو اپنے دونوں دشمن ہیں وہ یوکرین کی مدد سے کس طرح ختم کر دے، ان کی اکنامکس کو کولیپس کر دے۔ رشیا تو اس پالیسی کو نہیں سمجھ پایا اور اسی وجہ سے وہ اکنامیکل ڈسٹرکشن کا سامنا کر رہا ہے۔ آج ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی تک رشیا $400 بلین خرچ کر چکا ہے، یعنی کہ اتنی خسیر، اتنی بڑی رقم وہ خرچ کر چکا ہے، لیکن اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ اس کی اکنامی کے لیے ایک بیک پوائنٹ ہے۔ لیکن چائنا اس ساری ڈپلومیٹک پالیسی کو سمجھتا ہے، لہٰذا وہ ایسی کوئی بھی چال نہیں چل رہا، یعنی کہ رشیا کا ساتھ نہیں دے رہا کہ اسے اسلحہ پرووائڈ کر دے یا ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دے کہ وہ یوکرین کے خلاف استعمال کر سکے، اور اس پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اس پر سینکشن لگا دے۔ لہٰذا رشیا بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی اکنامی کو کسی طرح اسٹیبل کر دے۔ آئل کی مثال ہمارے سامنے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ دنیا کو 30% کم پرائز پر آئل سیل کر رہا ہے۔ انڈیا جیسے ممالک اس سے تیل خرید رہے ہیں جو اس کی اکنامی کو تھوڑا بوسٹ اپ کرنے کے لیے اس حالات میں کافی ہیں۔ بیسیکلی یہ ہم نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ جو یوکرین رشیا وار چل رہی ہے اس کے تناظر میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ریسرچ کریں اور آپ کو مزید معلومات پر مبنی ڈاکومنٹری بنا کر آپ کے سامنے رکھیں کہ یوکرین کا کردار، رشیا کا کردار اور اس کے ساتھ ساتھ USA کا کیا کردار ہے، یہ مزید تفصیلاً آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں پر اس پر کمپلیٹ ڈاکومنٹریز بنائیں گے، اور ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ آپ یہ ہماری ڈاکومنٹریز پسند کر رہے ہوں گے، لہٰذا اپنے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔